اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاة المصلین ان اللہ تبارک و تعالی خلق الخلق غنیا عن طاعتهم وآمنا من معصیتهم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سامعین ذی قدر و ذی وقار، ہماری گفتگو کا سلسلہ شرح خطبہ متقین کے حوالے سے جاری ہے، اور آج وہ دن ہے کہ جب خاندان کوثر میں خیر کثیر کا پہلا پھول کھلا، یعنی وہ ذات گرامی کہ جس نے آ کر رسول پر لگے اس ابتر کے تانے کو دھو ڈالا، آفتاب امامت کا دوسرا سورج یعنی امام حسن مجتبی کریم اہل بیت علیہ افضل الصلاة المصلین کی روز ولادت کا بابرکت دن بھی ہے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے عرض کیا کہ انشاءاللہ اپنی اصل خطبے کی گفتگو اور ولادت کے حوالے سے عرائض کو کوشش کریں گے جمع کیا جائے۔ ابتدائی طور پر قبل اس کے کہ میں خطبے کی فراز کی تلاوت کروں کہ جس وصف کو آج ہم نے بیان کرنا ہے، اور پھر حضرت کی مناسبت سے اس کو بیان کیا جائے، اس وصف کو مقدمتاً دل چاہتا ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے اور پیغمبر گرامی اسلام کی ان کے ساتھ محبت کے حوالے سے چند جملات عرض کرتا چلوں۔ سامعین ذی وقار، امام حسن مجتبی وہ امام ہیں کہ روایات کہتی ہیں کہ 3 شخصیات رسول گرامی اسلام کی بہت زیادہ شبیہ ہیں، جن میں سے بعض شباہت خلق کے اعتبار سے رکھتی ہیں اور بعض شباہت خلق کے اعتبار سے، یعنی بعض کی صورت اور وجود پیغمبر کے شبیہ اور مشابہ تھا، اور بعض شخصیات وہ ہیں کہ جن کا نہ فقط یہ کہ وجود شبیہ پیغمبر تھا بلکہ خلق بھی شبیہ پیغمبر تھا۔ ان شخصیات میں کہ جن کا خلق اور خلق دونوں شبیہ پیغمبر تھے، پہلی شخصیت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ شبیہ ترین خلق اور خلق تھا ان بی بی کا رسول گرامی اسلام سے، لیکن بہرحال نسوانیت کا پہلو ہے، وہ شباہت اس طرح واضح نہیں ہوئی زمانے کے سامنے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے نے جس شخصیت کو اشبہ الناس برسول اللہ کہا وہ امام حسن مجتبی، یعنی امام حسن مجتبی نہ صرف خلق میں اور تخلیق میں اور وجود میں شبیہ مصطفیٰ تھے، ان کی آنکھیں، ان کی زلفیں، ان کا چہرہ، ان کا سینہ وہی سینہ جو مصطفیٰ کا، وہی صورت جو مصطفیٰ کی صورت، نہ فقط یہ کہ خلق میں بلکہ خلق میں بھی
شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ گرچہ اس گلشن میں کھلنے والے تمام پھول مصطفیٰ ہی کی بو دیتے نظر آتے ہیں، مصطفیٰ ہی کی خوشبو اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی جس شخصیت میں یہ خوشبو بطور کامل نمودار ہوئی، اس شخصیت کا نام امام حسن مجتبیٰ۔ سامعین گرامی، جناب ام المومنین جناب عائشہ سے کسی نے پوچھا، اے بی بی ذرا جناب سیدہ کی صفات بیان کیجئے، صف لی فاطمہ، ہمارے لیے جناب فاطمہ کی توصیف کیجئے۔ تو جناب عائشہ روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں کیا توصیف کروں اس بطول کی۔ لفظوں پہ توجہ رہے، لفظ بطول خاص مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ میں کیا کروں تعریف اس بطول کی کہ 15 شعبان ظہر کی نماز کے بعد اس کے ہاں ولادت ہوتی ہے اور ولادت کے فوراً بعد عصر کی نماز پڑھتی ہے، یعنی ایسی طاہر ولادت، ایسی پاکیزہ ولادت امام حسن مجتبیٰ کی۔ ہر پروردگار نے اس گھرانے کو رجس اور ناپاکیوں سے دور رکھا، اور پروردگار کی یہ کوئی اندھی بانٹ نہیں تھی، بلکہ ان ہستیوں نے اس روئے زمین پر باوجود اپنی عظمت اور بلندی کے، باوجود اپنی مقام و منصب کے، اپنے آپ کو اس انتخاب کا اہل کر کے دکھایا۔ کسی نے کربلا کا میدان بپا کر کے دکھایا، کسی نے دفاع ولایت کر کے دکھایا، کسی نے علم کو شکافتہ کر کے دکھایا، کسی نے سجدوں کی زینت بن کر دکھایا، کسی نے صداقت کا پیغام پھیلا کر دکھایا، کسی نے رضا اور ولایت لے کر دکھایا، کسی نے قزم غیظ کے ذریعے دکھایا، کسی نے اپنی نقاوت کے ذریعے، کسی نے اپنی اتقاء اور جوادی کے ذریعے، کسی نے اپنی ہیبت اور عسکریت کے ذریعے، اور کوئی انشاءاللہ اپنے قیام کے ذریعے، کہ پروردگار کے یہ انتخاب بہترین انتخاب روئے زمین پر۔ سامعین گرامی، جناب عبداللہ ابن عباس کی روایت جو نقل کی جاتی ہے اور تمام برادران اہل سنت کے منابع میں موجود ہے، مسجد میں جناب عباس اور رسول خدا اور اصحاب تشریف فرما ہیں، مسجد میں جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں، بے قرار ہیں، یا رسول اللہ حسنین گھر سے نکلے ہیں، گھر پہ نہیں، لوٹے نہیں ابھی تک۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا، پیغمبر کے چہرے پر بے قراری کے آثار نمودار ہوئے۔ جناب زہرا کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں، اے زہرا، ان کا محافظ وہ اللہ ہے جو تجھ سے زیادہ ان پر مہربان ہے، پریشان مت ہو۔ اور ایک دفعہ ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتے ہیں، اور بلند کرنے کے بعد کہتے ہیں، بار الہ ان کی حفاظت فرما۔ جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور پیغمبر کو بتاتے ہیں، اے پیغمبر، فلاں قبیلے کے محلے میں یہ دونوں بچے فلاں جگہ سوئے ہوئے ہیں، اللہ نے ایک ملک کو مقرر کیا ہے کہ جو ان دونوں کے سروں کے نیچے پر اپنا بچھائے ہوئے ہے اور دوسرے پر سے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ رسول خدا اصحاب کے ساتھ اٹھتے ہیں، بلند ہو کر اس مقام پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں دونوں بھائیوں نے اپنی باہیں ایک دوسرے کے گلے میں ڈالی ہوئی ہیں اور آرام کر رہے ہیں۔ رسول خدا چہروں پر بوسوں سے ان کو بیدار کرتے ہیں اور اس کے بعد سینے سے لگاتے ہیں اور دیر تک سینے سے چپکائے رکھتے ہیں۔ اور یہ قافلہ واپس جب مسجد نبوی میں آتا ہے، اصحاب کے مجمع کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے میرے اصحاب، تو میں نہ بتاؤں ان شخصیات کا کہ جو بہترین ہیں اپنے نانا اور نانی کے حوالے سے، جو بہترین ہیں اپنے ماں اور باپ کے حوالے سے، جو بہترین ہیں اپنے چچا اور پھوپھی کے حوالے سے، جو بہترین ہیں اپنے ماموں کے حوالے سے۔ کہا یا رسول اللہ اطلاع دیجئے۔ کہا یہ وہ مقام ہے کہ جو مجھ محمد کو بھی نصیب نہ ہوا، کہ میرے نانا اور نانی وہ نہیں
جو حسنین کے نانا اور نانی ہیں۔ حسنین کا نانا میں خاتم النبیین اور حسنین کی نانی خدیجہ بنت خویلد۔ حسنین کے بابا علی، حسنین کی ماں زہرا، حسنین کے چچا جعفر طیار کہ جو جنت میں پرواز کرتے نظر آتے۔ برادران اہل سنت کی کتابیں اور ہماری کتابیں ان واقعات سے چھلک رہی ہیں کہ جہاں پیغمبر نے ان ہستیوں سے محبت کا اظہار فرمایا۔ مسجد نبوی سجدے کی حالت میں ہے، کبھی حسن گردن پہ تو حسین پشت پہ، کبھی حسین گردن پہ تو حسن پشت پہ۔ رسول خدا رکوع میں جاتے ہیں تو اپنی دونوں ٹانگوں کو کشادہ رکھتے تاکہ بیچ میں سے کبھی حسن گزر رہے ہیں کبھی حسین گزر رہے ہیں۔ اور تکلیف دہ بات یہ کہ کچھ لوگوں کو رسول کی نماز میں خلل نظر آیا، رسول کو شکایت کر کے کہا اے رسول اللہ، ان بچوں نے تو آپ کی نماز کو خراب کر دیا۔ رسول خدا نے نہایت غصے سے وہ قاصد خط لے کر آیا تھا، اس کا خط لیا اور پھاڑ دیا اور غصے کے ساتھ عرض کیا ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں سے اور ہمارے خاندان کے بچوں سے محبت نہ کرے۔ اے میرے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ جناب ابو ہریرہ مختلف مقامات پر روایت کرتے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں اس دن کے بعد کوئی ایسا دن نہیں جب میں نے حسن سے محبت اور احترام نہ رکھا ہو کہ میں نے دیکھا رسول گرامی اسلام مسجد نبوی میں اپنے سینے سے لپٹائے بیٹھے ہیں، کبھی اس بچے کو داہنے گال پر بوسہ دیتے ہیں، کبھی باہنے گال پر بوسہ دیتے ہیں، کبھی اپنی زبان کو نکال کر حسن کے منہ میں رکھ دیتے ہیں اور حسن ہیں کہ ان کی زبان کو چوسے جا رہے ہیں، اور پھر پروردگار کو خطاب کر کے کہتے ہیں بار الہ، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت۔ عزیزان گرامی، پیغمبر کی یہ محبت کا اظہار اور تاکیدات کچھ سمجھاتی نظر آتی ہیں۔ جہاں تو اس عرب جاہل معاشرے میں کہ جس میں دین کا تصور رہبانیت بن چکا تھا، دین کا تصور گھریلو زندگی سے کٹ کر پہاڑوں پر بسر کرنا اور عبادتوں کو اپنانا قرار دے دیا گیا تھا، وہاں پیغمبر نے اپنے عمل کو اس قدر دہرایا اور بار بار مثال کے ذریعے سے پیش کیا کہ میں باوجود اس کے کہ پیغمبر ہوں، میں باوجود اس کے کہ دینی اعتبار سے سب سے بلند و بالا مرتبے پر ہوں، لیکن پھر بھی اپنے گھریلو تعلقات اور معاشرتی محبتوں کو نبھا رہا ہوں، رہبانیت کا کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ صرف رہبانیت سے بچاؤ اور گریز کے لیے نہیں تھے یہ مشق، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ مشق امت کو ایک پیغام دینے کے لیے تھی۔ جو ان کو اذیت دے گا اس نے مجھے اذیت دی، جو ان سے پیار کرے گا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ عزیزان گرامی، یہ روایات کیا بتاتی ہیں؟ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں۔ سرداروں سے ٹکر لے کر جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ سرداروں سے ٹکر لے کر ان کی ملکیت ہے، ان کی جاگیر ہے۔ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن اور حسین دونوں امام ہیں، اگر جنگ کرتے نظر آئیں تو بھی امام ہے، اگر صلح کرتے نظر آئیں تو بھی امام ہے۔ یعنی ہے تاریخ اسلام میں کوئی شخصیت ایسی جو حسن و حسین سے معتبر اور بالا تر ہو؟ پھر میں وہ منقبت کا شعر جو ہے اس کو استشہاد کے طور پر پیش کروں، امیر لکھوانے سے کوئی امیر نہیں بنتا، امیر وہ ہے جسے میرا رسول امیر کہے، امیر وہ ہے جسے میرا رسول جنت کا سردار کہے، جسے میرا رسول اپنے کندھوں پر بٹھائے چلے جا رہے ہیں۔ رستے میں جناب خلیفہ اول آتے ہیں اور مخاطب کر کے کہتے ہیں دونوں سواریوں کو نعم المرکب، اور بعض روایات میں نعم الجمل، کتنی پیاری سواری یا کتنا پیارا اونٹ ہے،
رسول خدا مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ نہ دیکھو سواری کس قدر پیاری ہے، بلکہ یہ دیکھو سوار کتنے پیارے ہیں۔ توجہ سواروں پر۔ عزیزان گرامی، محبت، رسول گرامی اسلام کی محبت اور الفت سے بھرے پڑے ہیں، چھلک رہی ہیں کتابیں اور واقعات۔ ہماری آج کی جو گفتگو شرح خطبہ متقین میں جس وصف پر پہنچے تھے وہ مشیہم التواضع، متقین کا ایک وصف، ایک خوبی کہ ان کا چال چلن عاجزی پر مبنی ہوتا ہے۔ قرآن مجید بھی ارشاد فرماتا نظر آتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، پروردگار کے بندے تو وہی ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ سیرت امام حسن مجتبیٰ میں جو پہلو سب سے زیادہ ہمیں واضح نظر آتا ہے اور ابھرتا ہوا نظر آتا ہے، حضرت کا حلم اور تواضع ہے۔ تشریف فرما ہے ایک جگہ پر، اٹھا ہی چاہتے تھے کہ اتنے میں ایک فقیر داخل ہوا، خوش آمدید کہا، گلے سے لگایا، لطف بھری باتیں کی، بٹھایا اس کو۔ بٹھانے کے بعد اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں میں کیا کہوں اس اعلیٰ نمونے انکساری اور عجز، مدینے کے معاشرے کا، ہم اس روحانی پہلو کو چھوڑیں، مدینے کے معاشرے میں سب سے معزز شخصیت، صاحب اقتدار شخصیت، صاحب جلال شخصیت، صاحب ہیبت شخصیت ہے امام حسن مجتبیٰ مدینے کے معاشرے کی۔ آپ اپنے معاشرے کا لے لیجئے، جیسا پروٹوکول آج کل سرکاری حضرات کو حاصل ہے، ایسے پروٹوکول اور ایسی بھرپور شخصیت کا مالک ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، جن کا پروٹوکول اس حد تک ہوتا تھا کہ حضرت کئی دفعہ گھر کے باہر جب بیٹھتے ہیبت سے لوگ مدینے کی اس گلی سے گزرنا چھوڑ دیتے، جب تک بیٹھے ہوتے تھوڑی دیر بعد امام حسن کو مجبوراً گھر کے اندر جانا پڑتا، کیوں؟ جو وہاں آتا سلام یا ابن رسول اللہ کہہ کے وہیں بیٹھ جاتا، اجازت نہ دیتا اس کو اس کا ضمیر کہ وہ آگے گزر جائے۔ یعنی وہ ہیبت اور وہ جلالت، اس پروٹوکول والی شخصیت، دیکھیے وہ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، اب اس جگہ سے وہ اٹھ کے جانا چاہ رہی ہے، لیکن جانے سے پہلے ایک فقیر آتا ہے، فقیر کو گلے لگانے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے بٹھاتے ہوئے، آپ کے آنے سے پہلے ہم اٹھ کر یہاں سے جانا چاہ رہے تھے، اگر اجازت دو تو ہم چلے جائیں۔ کیا اخلاق کا بلند معیار پیش کیا! کہاں ہمارا پروٹوکول والا آدمی، اس کے گرد اٹھتی اور بیٹھتی ہیں دنیا کی چیزیں۔ وہ بعض اوقات یہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز آئی ہوتی ہیں حکمرانوں کی، لاہور میں اور لندن میں، لاہور میں کس جلال و جبروت کے ساتھ سڑکوں پر رواں دواں ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ ہے اسلامی اقدار، حضرت گھوڑے پر سوار ہیں، گزر رہے ہیں، فقراء چند خشک نان کے ٹکڑے لے کر بیٹھے ہوئے اور کھانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی رسول اللہ کے فرزند کو دیکھتے ہیں، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، اگر زحمت نہ فرمائیں تو ہمارے پاس یہ جو سوکھا روکھا ہے، آئیے ہمارے ساتھ شریک سفرہ ہوں۔ فوراً گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، دلجوئی کی خاطر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ برکت امام حسن مجتبیٰ سے وہ چند لقمے سب کا پیٹ بھر دیتے ہیں، لیکن انہی فقیروں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں آراستگی کے باوجود، اور پھر ان کو دعوت دیتے ہیں۔ جب یہ گھر آتے ہیں کہتے ہیں کل تم نے دعوت دی تھی، آج میری دعوت قبول کرو۔ اب آتے ہیں، کھانا ان کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا ہے، اور پھر زرق و برق لباس ان کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ یعنی باوجود تمام ابوہت، تمام ہیبت اور تمام جلالت کہ جو پروردگار نے ان کی روح میں ودیعت کیا تھا، لیکن جب بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو وہی وصف وَمَشْيُهُمُ التَّوَاضُعُ، ان کا چال چلن عاجزانہ ہوتا ہے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، بندگان خدا وہی ہیں کہ جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ پروردگار ہمیں اہل بیت کی سیرت کو سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔